فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں حمد و تشکر کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا رب ہے، رب العالمین۔ رب المسلمین نہیں فرمایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ رسولوں کا رب ہے، نبیوں کا رب ہے، یا صرف ولیوں صدیقین و شہداء کا رب ہے، یا صرف مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ ارشاد ہوا رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اپنے خلیل کا بھی رب ہے لیکن رزق قارون پر اور نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا۔ سب کو کھلاتا ہے، ٹھیک وقت پہ رزق پہنچاتا ہے، جو اس کے در پہ جھکنے والے ہیں ان کو بھی، اور جو باغی ہیں ان کو بھی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روح زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اس نے نہ لے لی ہو۔ رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے ساتھ دیتا ہے، تیرے ظرف کو دیکھ کر دیتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا دولت مند بن جاؤں، ہزاروں دیے ہیں لاکھوں کیوں نہیں دیے، لاکھوں مل جائیں تو کروڑوں کی تمنا، کروڑوں مل جائیں تو اربوں کی ہوس۔ قرآن پاک نے فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر ہم تمہاری آرزوں اور تمناؤں کے مطابق تمہیں دولت دے دیں، تم تو درندے بن جاؤ، کسی کو جینے بھی نہ دو، میری زمین پر فساد کے شعلے بھڑکا دو۔ یہ کپ ہے نا میرے ہاتھ میں، آپ جب اس میں چائے ڈالتے ہیں تو اس کا ظرف دیکھ کر ڈالتے ہیں، اس کی کیپیسٹی دیکھ کر ڈالتے ہیں۔ جب یہ بھرنے لگتا ہے تو آپ ہاتھ روک لیتے ہیں یا ڈالتے جاتے ہیں؟ اتنے سمجھدار تو ہم بھی ہیں کہ گلاس کو اور کپ کو دیکھ کر اس میں چائے ڈالتے ہیں یا مشروب ڈالتے ہیں۔ تو اللہ بھی آپ کے ظرف کو دیکھ کر رزق بھیجتا ہے۔ اگر اس میں آپ ہاتھ نہ روکیں، ڈالتے جائیں چائے، تو کیا ہوگا؟ اچھل پڑے گا نا۔ تو بس سارا فلسفہ یہی ہے، اس نے بھی رزق تیرے ظرف کو دیکھ کے دیا ہے کہ اگر زیادہ دوں تو اچھل پڑے گا، بیلنس بگڑ جائے گا تیرا۔ بڑی حکمت ہے۔ ایک متکبر بادشاہ کے ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھتی تھی، وہ اس کو ہٹاتا تھا، وہ ادھر ادھر سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی، وہ ہٹاتا تھا پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ تنگ آ گیا اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک عالم سے کہنے لگا اللہ اگر ایک اس مکھی کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کون سی کمی آ جاتی؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے ان مکھیوں کو؟ اس دور کے عالم جو ہوتے تھے میدے کے اسیر نہیں ہوتے تھے، مسند علم کے تاجدار ہوتے تھے، اور علم کا حامل وہی ہوتا ہے جو سچی بات بغیر کسی روک ٹوک کے کہہ دے۔ وہ عالم کہنے لگا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ تجھ جیسے فرعونوں کے ناک پہ آ کر بار بار بیٹھے اور تجھے احساس دلائے کہ تیرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تو اس مکھی کو بھگا دے، تو اللہ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہو سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو کجا، اگر تمہارے کھانے سے کچھ تھوڑا سا حصہ مکھی اٹھا کے لے جائے تو ساری دنیا جمع ہو کر اس سے واپس نہیں لے سکتی۔ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، اغیار پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں دوستو، اس کی ربوبیت کی کتنی خوبصورت ادا ہے کہ اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے۔ اپنوں کو
خس و خاشاک کے جھونپڑے دے کر راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حجرے میں اپنی مبارک زندگی کے مبارک لمحات گزارے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ بے خیالی میں اگر کوئی اٹھ جائے تو سر ٹکرا جائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی پر آرام فرماتے تھے جس پر کوئی اسفنج کا گدا نہیں ہوتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف لائے، کونین کے سردار، انبیاء کے امام، فخر رسول، ہادی سبل، اللہ کے دلبر، ثقلین کے سرور، شافی محشر، برتر، بالا قدر، انبیاء کے افسر، حسین و نازنین، ماہ جبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، ساری کائنات میں بہترین، راہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں جس پر چٹائی بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر بان کے نقش جسد اطہر پر نمایاں ہے، خون لرز رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا آقا کیسر و کسرا تو اطلس و کمخات پہ سوئیں، وہ ظلم کے نمائندے اب ریشم پہ سوئیں، اور کائنات کا سردار اس کا بچھونا یہ ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عمر یہ میری اپنی پسند ہے، یہ میری پرسنل چوائس ہے، میرا ذاتی ذوق ہے، اللہ نے تو پیشکش کی محبوبم اگر منشا ہو تو عہد کو سونے کا بنا دوں؟ کملی والے نے فرمایا نہیں، الفقر فخری، میرے معبود عہد پہاڑ سونے کا نہیں مانگتا ہوں، ایک حبشی کو بلال بنا دو، سنگریزوں کو سونے کا نہیں بنانا چاہتا ہوں، ابن آدم کو انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین میری منزل یہ نہیں ہے کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، میری منزل یہ ہے کہ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بن جائے، میری منزل یہ ہے کہ ابو قحافہ ابو بکر کہلائے، میری منزل یہ ہے کہ ابن عفان عثمان ذو النورین بن جائے، میری منزل یہ ہے کہ ابن ابی طالب علی المرتضیٰ کہلائے، میری منزل یہ ہے کہ ولید کا بیٹا سیف اللہ کہلائے۔ ہے اللہ پتھر سونے کے نہ بنے، انسان سونا بن جائے، تو انسان سونا بنے کہ نہ بنے؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، یہ سبحان اللہ لڑاتا ہے کوئی؟ سبحان اللہ کہتے جاؤ اور دلوں میں محبت، انشاءاللہ محبت کے چراغ روشن ہوتے جائیں۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احد کو سونے کا قبول نہ کیا، لیکن اللہ نے احد کو سونے کا بنا ہی دیا۔ سعودی عرب میں سونا ختم ہوتا ہی نہیں۔ میں ابھی بتا رہا تھا دوستوں کو، اسی فروری میں جب میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، مکہ والوں نے بتایا ایک نیو مائن ملا ہے ہمیں گولڈ کا، ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ ان لمٹ ہے، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دھرتی کو سونے کا بنا دیا کہ نہیں؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے مطابق۔ رب العالمین اللہ